السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لكم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیں یا اس کو بھلا دیں تو اس کے بدلے میں اس سے بہتر یا اسی طرح کا کوئی حکم، کوئی آیت لاتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی زمین و آسمان کی فرما روائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ آپ کا نہ تو کوئی ولی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ محترم سامعین اکرام، یہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اسی سورت سے آیت نمبر 106 107 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا آپ کے سامنے ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما ننسخ من آیۃ او ننسها، کسی بھی آیت کو جس کو ہم منسوخ کر دیں یا اس کو بھلا دیں تو اس کے بدلے میں اس سے بہتر یا اسی طرح کی آیت، اسی طرح کا حکم لاتے ہیں۔ یہاں پر منسوخ کرنا، اس کے لیے نسخ کا لفظ آیا۔ نسخ، کسی بھی آیت کا منسوخ ہو جانا، اس کے لیے نسخ کا لفظ ہے، اور نسخ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا۔ لغت کے اندر نسخ کا جو مطلب ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے وہ لکھنا، اور شرعی اصطلاح میں نسخ کہتے ہیں ایک حکم کو ختم کر دینا اور اس کے بدلے میں دوسرے حکم کو لانا۔ ایک حکم کو ختم کرنا اور اس کے بدلے میں دوسرے حکم کو لانا۔ قرآن کریم کے اندر بھی ایسے نسخ ہے موجود، لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ کوئی بھی آیت جو منسوخ ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں جو دوسرا حکم آتا ہے، دوسری آیت نازل ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور صرف قرآن کریم کے اندر نہیں، بلکہ پچھلی شریعتوں کے بہت سارے حکم کو بھی منسوخ کیا گیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگے بھائی بہنوں میں نکاح کرنا جائز تھا، لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور سگے بھائی بہنوں سے شادی کو حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے مزید لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام جب اپنے ایمان والے جو ان کی امت کے لوگ تھے ان کے ساتھ جب کشتی میں سوار ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سیلاب بھیجا، طوفان بھیجا، تو سب چیز ختم ہو گیا، تو جب یہ لوگ کشتی سے اترے تو ہر طرح کے جانور کو کھانا حلال قرار دیا گیا تھا۔ ہر جانور کھا سکتے ہیں، کیونکہ کچھ موجود نہیں تھا، کھانا ہے، زندہ رہنا ہے، اسی لیے ہر طرح کے حیوانات، ہر طرح کے جانوروں کو کھانا حلال قرار دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بعد میں اس حکم کو منسوخ قرار دیا گیا اور بعض جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اسی طرح سے یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی اور ان کے قوم کے لوگوں کے لیے بھی 2 بہنوں سے نکاح کرنا جائز تھا، لیکن توریت کے احکام کے اندر اور بعد کی شریعت کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا اور اس حکم کو منسوخ قرار دیا گیا۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا تھا۔ کیا حکم ہوا تھا؟ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، لیکن بیٹے کو ذبح کرنے سے پہلے یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور اس کی جگہ پر کیا آیا؟ جانور ذبح کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے جیسا کہ آپ کو میں نے بتلایا تھا، سورۃ البقرہ کے آیات کی تفسیر کرتے ہوئے وہ واقعہ بتلایا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ایبسنس میں، موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں، غیر حاضری میں بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمہور بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ جو لوگ بھی بچڑے کی عبادت میں، بچڑے کی پوجا میں ملوث تھے، ان تمام کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا ہے، کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے کے پورے یہود، پورے کے پورے بنی اسرائیل اس پورے صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح سے مٹ نہ جائے، اس لیے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ یہ مثالیں ہیں، اور ان مثالوں کو دینے کے بعد حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ پچھلی شریعتوں کے اندر بہت ساری چیزیں منسوخ ہوئی ہے، جس کی مثال اگر دینے لگے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ ہم یہاں پر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو بھی حکم منسوخ ہوتا ہے
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی ایسی آیتیں موجود ہیں، جو آیت تو موجود ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 180 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اللہ نے کیا فرمایا اس میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے۔ کیا فرض قرار دیا گیا ہے؟ کہ جب تم میں سے کوئی مرے اور اس کے پاس مال موجود ہو تو اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق اس کو وصیت کر دے۔ تم میں سے اگر کوئی آدمی مرے اور اس کے پاس مال موجود ہو تو اپنے ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے اچھے انداز میں اس کو وصیت کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حقا علی المتقین، یہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے اوپر حق ہے اور فرض ہے۔ یعنی پہلے یہ فرض قرار دیا گیا تھا کہ اگر کوئی مرنے والا مر رہا ہے تو مرنے سے پہلے اس کے پاس جو مال ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی اور جو قریبی رشتہ دار وغیرہ ہے ان تمام کے لیے اس کو وصیت کر دے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 7 نازل فرمائی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں باپ یا قریبی رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کر کے مرے اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، اور ہر حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ آیت نمبر 7 نازل ہونے کے بعد سورہ نساء کے اندر ہی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا۔ تو جب حصہ مقرر ہو گیا تو یہ جو آیت کریمہ ہے وہ منسوخ ہو گئی۔ یعنی سورۃ البقرہ آیت نمبر 181 میں جو بات لکھی ہے کہ اگر کوئی مرنے والا مرتا ہے اور اس کے پاس مال ہے تو وہ اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار کو وصیت کرے، وصیت کرنے کی بات جو فرض تھی وہ ختم ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا کہ بیٹی کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، ماں کو اتنا ملے گا، باپ کو اتنا ملے گا، شوہر کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، اگر یہ سب نہیں ہو تو کن کو کتنا ملے گا۔ ان تمام چیزوں کو اللہ نے مقرر کر دیا، اور اس کے بعد وصیت کا جو لفظ تھا وہ فرض وہ ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد وصیت ایسے رشتہ داروں کو دینے کا حکم ہوا جو وارث نہیں ہوتے ان کے لیے وصیت کیا جائے، اور وصیت بھی کتنا کیا جائے؟ پورے مال کا 1/3، اور وہ بھی ضروری نہیں ہوگا بلکہ مستحب ہوگا، اختیاری ہوگا۔ اگر وصیت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وصیت نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے کہ قرآن کریم کے اندر بھی منسوخ ہے بہت ساری آیتیں، اور قرآن کریم میں کتنی آیتیں منسوخ ہیں، اس کی تعداد کتنی ہے، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر کے اندر لکھا ہے کہ قرآن کریم کے اندر 5 احکام کو منسوخ کیا گیا ہے، 5 احکام کو، اور جو منسوخ ہوتے ہیں اس کی بھی کئی قسم ہیں۔ دیکھیے، ایک مطلقاً منسوخ ہو جاتا ہے، یعنی قرآن کریم کے اندر کوئی آیت نازل ہوئی اور اس آیت کو بالکل ختم کر دیا گیا، یعنی وہ آیت بھی نہیں ہے اس کا حکم بھی نہیں ہے، وہ آیت بھی نہیں ہے اس کا حکم بھی نہیں ہے، مطلق منسوخ ہو گیا۔ اور کچھ منسوخ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جو آیت پہلے نازل ہوئی تھی اس کا حکم تو ہٹا دیا گیا لیکن وہ آیت موجود ہے، جیسا کہ ابھی میں نے بتلایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 180 آیت موجود ہے لیکن اب حکم موجود نہیں ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا حکم قرآن کریم کے اندر موجود ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں نسخ مع تلاوہ۔ تلاوت ہو رہی ہے، پہلے جو حکم منسوخ ہوا اس کی آیت بھی موجود ہے، بعد میں جو منسوخ کرنے والا ہے وہ آیت بھی موجود ہے، دونوں آیت موجود ہے، اس کو کہتے ہیں نسخ مع تلاوہ، یعنی الفاظ موجود ہیں اب اس کے حکم پر عمل نہیں ہوگا۔ اور تیسرا کہتے ہیں جو منسوخ ہے وہ آیت تو ہٹ جائے گا لیکن اس کا حکم رہے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں ایک آیت نازل ہوئی تھی، مفسرین نے محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے کہ ایک آیت تھی، کیا آیت تھی؟ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ، یعنی آیت یہ تھی کہ شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر ایک دوسرے سے بدکاری کر لیتے ہیں
زناکاری کر لیتے ہیں تو دونوں کو سنسار کر دیا جائے گا۔ اب یہ آیت تو موجود نہیں ہے قرآن کریم کے اندر، لیکن اس کا حکم موجود ہے۔ آج بھی ہماری شریعت کے اندر اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر ایک دوسرے سے بدکاری کر لیتے ہیں، زناکاری کر لیتے ہیں تو ان کو رجم کر دیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، یہ آخری حکم ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما ننسخ من آیت، جو بھی آیت اللہ منسوخ کرتا ہے، اس سے مراد آیت موجود رہے گا لیکن اس کا حکم موجود نہیں رہے گا۔ اور ننسخ، یا اس آیت کو بھلا دیتے ہیں۔ بھلا دیتے ہیں کیا مطلب وہ آیت موجود ہی نہیں رہے گی۔ ابھی کون کون سی آیتیں منسوخ ہوئی ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے، آپ کے دل سے اس کو مٹا دیا گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی جگہ پر ہم اس سے بہتر یا اسی طرح کا دوسرا حکم نازل کر دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کیوں ہوئی؟ اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیوں نازل کیا؟ اس کی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو یہود تھے جن کے درمیان یہ آیت نازل ہو رہی تھی، یہ یہود توریت کو قابل نسخ نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ توریت منسوخ نہیں ہے، اور قرآن کریم کے اندر جو کچھ آیات منسوخ ہوئی اس پر ان لوگوں نے اعتراض کیا۔ کیا اعتراض کیا؟ اعتراض یہ کیا کہ جب قرآن کریم اتنی بڑی کتاب ہے اور اتنی اہم کتاب ہے تو اس کتاب کے اندر کسی آیت کو منسوخ کیوں کیا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ابھی چاہے تو اپنے بندوں کو ایک حکم دے اور پھر اس حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھینچ لے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ آپ کا کوئی ولی بھی نہیں، کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بندوں کے حساب سے سمجھا کہ یہ حکم ان کے لیے سوٹیبل ہے، وہ حکم ان کو دیا۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بندوں کے لیے حکم مناسب نہیں ہے، اس حکم کو ہٹا دیا اور اس سے بہتر حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا دیا۔ جیسا کہ ہماری شریعت کے اندر پہلے نکاح متعہ تھا، بعد میں نکاح متعہ کو منسوخ کر دیا گیا قیامت تک کے لیے۔ محترم سامعین کرام، یہ باتیں دراصل بنی اسرائیل یہود کے اعتراض کے جواب میں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔